اچھا، دوسرا حضرت یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی رخصت ہے، دل تو بہت دکھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت پیارا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں عید کی خوشی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رمضان کے بعد عید کو خوشی کے تہوار کے طور پر منایا جائے، تو اس کی خوشی بھی ہے، لیکن ساتھ میں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جو کہ رمضان کے شروع میں ہمیں آیا تھا، جس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی، آپ کا بہت اہم کردار ہے، آپ نے بڑی محنت کی، فتویٰ دیا گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں. تو اب 2-3 دن میں یا پھر وہی ہم اسی مرحلے سے یا اسی مسئلے سے گزرنے والے ہیں. تو ذرا ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ذرا ارشاد فرما دیجئے رویت حلال کے بارے میں دوبارہ. جی ظاہر ہے کہ اس میں نے اسی حقیقت کو واضح کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم دیا ہے، اور سیاہ ستہ کی 29 احادیث میں نے یہ فتوے بھی نقل کیے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کیا ہے اور پوری امت کا دنیا کا ایک چاند قرار دیا ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہیں بھی اگر چاند نظر آ گیا اور اس کی اطلاع دوسرے علاقوں تک شرعی طریقے سے پہنچ گئی تو دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا. اس طریقے سے یہ یونٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی ہے کہ پوری امت جو ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کرے اور ایک ہی دن میں وہ عید منائے اور ایک ہی دن میں قربانیاں ہوں. اب یہ پروپیگنڈا، یہ بات کہ نہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپنے اپنے جو علاقے میں چاند دیکھیں، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ گلوبل مون سائٹنگ کا مطلب نہیں سمجھتے. دیکھیں، اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کی ممانعت نہیں کی گلوبل مون سائٹنگ میں. آپ اپنے علاقے میں چاند دیکھیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلکہ ان حضرات سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں چاند دیکھ رہے ہیں، نہیں نظر آیا، کسی اور علاقے کی اطلاع آپ کو پہنچ گئی شرعی طریقے سے، اب آپ بتائیں کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا، نظر نہیں آیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے جو اگلے 30 دن پورا کرنے کے لیے اگلے دن روزہ رکھا. تو عصر کے قریب ایک قافلہ آیا باہر سے، تو انہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ عید کا چاند تھا، تو آج عید کا دن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باہر سے آنے والوں کی گواہی کو قبول کیا اور حضرت بلال سے فرمایا کہ اذن فی الناس، کہ لوگوں سے کہہ دو فلیفطروا، روزے کو توڑ دیں کیونکہ یہ عید کا دن ہے. تو فلیصلوا غدا، ہم اب کل عید کی نماز پڑھیں گے. ظاہر ہے اس وقت نماز کا ٹائم نہیں تھا. تو سوال اصل میں یہ ہے کہ لوکل آپ چاند کی کوشش کریں، لیکن سوال یہ کہ اگر باہر سے خبر آ گئی تو اس کو لینا ہے یا نہیں لینا، اس میں سنت کیا کہتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے سعودی عرب کا مسئلہ میں نے کہا کہ یہاں امریکہ والے لوکل دیکھیں، لیکن ان کو سعودی عرب سے اطلاع آ گئی کہ مکہ میں چاند ہو گیا، شرعی طریقے سے ان کو خبر مل گئی. بالکل صحیح. اب حدیث اور سنت یہ کہتی ہے آپ اس کو فالو کریں. اور حضرت جس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی کہ اطلاع آ جائے دوسرے علاقوں سے، اس وقت تو ٹھیک تھا، لوگ اپنے اپنے حساب سے عید کر لیتے. لیکن جب یہ سہولت موجود ہے اور بڑی اوتھینٹک سہولت ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ فون پہ آپ کو غلط اطلاع آ گئی، وہ صحیح اطلاع آئے گی، ای میل ہے، ٹیکسٹ ہے، ٹیلی فون ہے اور دوسرے بہت سے ذرائع ہیں، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس میں پھر امت کے اتحاد کا تصور آتا ہے. تو یہ کہنا کہ عید ایک ہونا، یہ اس کا تصور ہی باطل ہے کہ ضروری نہیں کہ عید ایک ہو، تو یہ غلط ہے. اگر یہ بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گلوبل مون سائٹنگ کا حکم کیوں دیا؟ اس بات کا جواب دیں. انہوں نے اس لیے حکم دیا کہ تاکہ پوری امت ایک دن میں خوشی کا دن منائے. کیونکہ اصل میں پہلے جب لوکل زمانے تھے، ذرائع مواصلات نہیں تھے کہ ایک شہر میں عید ہو گئی، وہ شہر کے لوگ عید منا رہے ہیں، دوسرے شہر والوں کو خبر نہیں، ٹھیک ہے. لیکن آج تو یہ صورتحال ہے کہ ایک گھر کے اندر 2-2 3-3 عیدیں ہیں. اگر دنیا کسی کونے پہ عید ہے تو دوسرے کونے والوں کو اطلاع ہو جاتی کہ عید ہے. تو یہ پوری دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ جو تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو ان کا معجزہ ہے کہ آپ نے آنے والے زمانے کی گلوبلائزیشن کو سامنے رکھا اور ایک ایسی چیز کا حکم دیا کہ ساری کی ساری امت ایک دن میں اس خوشی کو منائے گی. اور عید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی تہوار، قومی خوشی قرار دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ قومی خوشی جب قوم کی اجتماع کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ خوشی نہیں رہتی. بالکل. ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ روزے سے ہے، بیٹے عید پڑھ کے آ رہے ہیں، ماں روزے سے ہے، بیٹی عید پڑھ کے آ رہی ہے. تو پہلے تو بلکہ مزے کی بات یہ کہ خلفائے راشدین کے زمانے تک تو ایک شہر میں کبھی 2 عیدیں نہیں ہوئیں. اور آج حالت یہ کہ ایک گھر کے اندر 3 عیدیں ہیں. اچھا، اس لیے مفتیان کرام کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات اور انتشار ہے یہ اس وقت نہیں تھا. آج جب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گلوبلائزیشن جو حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی ہے کہ سب مل کے کریں یہ کام.
چنانچہ اور یہ ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، آپ نے فرمایا الصوم یوم تصومون، کہ رمضان وہی ہے جس میں تم سب روزے رکھو، الفطر یوم تفطرون، عید وہی ہے جس میں تم سب عید الفطر مناؤ، الاضحیٰ یوم تضحون، اور عید قربانی وہی ہے جس میں تم سب قربانیاں کرو۔ اور امام ترمذی آگے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک فرمایا کہ سواد اعظم ہونا چاہیے کہ کثیر تعداد میں اہل اسلام مل کے یہ چیز ایک دن میں کریں۔ بالکل، اس میں خود نبی پاک اس اجتماعیت کو حکم دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آگے جو ہے امام ترمذی اس حقیقت کو واضح کیا کہ اس میں آپ کا منشا یہ کہ سواد اعظم ہو، سب اجتماعی طور پہ اس خوشی کو منائیں گے اور ان عبادات کو کریں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی نبی پاک کا منشا نہیں ہے کہ ایک عید ہو، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود احادیث کے اندر اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ بے شک حضرت، آپ کی محنت اور آپ کی برکت سے الحمدللہ رمضان تو ہم نے اکٹھے سب نے کیا، اور انشاءاللہ عید بھی ایک ہی دن ہوگی۔